أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے، جو تمہیں تکلیف پہنچے تو اس پر انہیں گرا گزرتی ہے تمہاری بلائی کہ وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں، مومنوں پر انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شبانہ باجی آپ ہو؟ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا اسٹارٹ کرو آپ۔ جی باجی انشاءاللہ۔ آپ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آپ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ آپ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کو بھی یہ نشہ حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟
आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। कितना मारो किस्सा है शद्दाद का, कितना मारो किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसकी तन से निकाली गई, रूह जब उसकी तन से निकाली गई, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का, जब जमीन में धसाया तो कहने लगा, जब जमीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, जिक्र हक का सुनो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत तो यूं मचली कि अपनी शोहरत पे मोहब्बत तो यूं मचली, एक दिन ना दबोचेगी तुझको अजल, एक दिन ना दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, नेक आमाल कर, रूह को साफ कर, जिस्म जाहिर बनाने से क्या फायदा, जिस्म जाहिर बनाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा।
ऐश व इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो जिक्र हक का करो, आँख खोलो चलो राह हक पे चलो, उम्र यूं ही बिताने से क्या फायदा, उम्र यूं ही बिताने से क्या फायदा, आबे गफलत में, आबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, उम्र यूं ही बिताने से क्या फायदा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ही खैर। बाजी इतना प्यारा, इतनी प्यारी आवाज में इतनी प्यारी नात आपने पढ़ा, रूह को एकदम झिंझोड़ के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसी बातें जब सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों पे असर हो और हमारे अमल में उसको अल्लाह पाक है ना दिखा दे, अल्लाह पाक अमल करने वाला बना दे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग फ्रेश माइंड से बैठे हैं, कुछ समझने के मूड में बैठे हैं। कुछ हार्ड पढ़ाऊं, पहले हार्ड पढ़ाऊं कि पहले इजी पढ़ाऊं? दो चीजें हैं आज मेरे पास। एक तो ये है कि अपने सही बुखारी जो लिखने वाले हमारे हैं ना, इमाम है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, एक तो हमको सीरत बत देखनी है कि उन्होंने इतनी बड़ी किताब कैसे लिख ली, क्या था इसके पीछे, किसकी दुआएं थी, किसका असर था, है ना वो। और एक तो चीज हमको बताना है कि हदीस किसे कहते हैं, क्योंकि हदीस की किताब पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमको जानना चाहिए हदीस किसको कहते हैं, हदीस कितने टाइप की है ना। बेसिक पहले हम पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना तब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जईफ हदीस क्या होती है ना। ये भी तो जानना जरूरी है ना कि मतलब जो जिसको मतलब हम कहते हैं कि जईफ हदीस है, जईफ हदीस है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। कोई कह देता है कि ये तो मरदूद हदीस है, इसको तो मानना ही नहीं चाहिए। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हदीस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है सबका कि कब हम सही बुखारी की पहली मतलब हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की जो है बेसिक है आज का कि हदीस किसे कहते हैं, हदीस कितने टाइप की बुनियादी तौर पर होती है, और हदीस के बारे में जो मुनकिरीन हदीस है वो क्या कहते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था हदीस के बारे में, ये भी तो जानना जरूरी है। अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में हदीस के बारे में, है ना। हदीस क्या होता है अल्लाह की नजर में, क्या है हदीस, ये सब देखते हैं आज इंशाल्लाह ताला। हालांकि हमारी पुरानी स्टूडेंट्स जो है साइंस ऑफ हदीस, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम उसूल हदीस पढ़ा रहे थे कि हदीस सीखने का उसूल क्या है ना, उसूल हदीस क्यों सीखना है ना, हदीस का साइंस क्यों सीखना है, तब हमने ये सब बताया था। तो इंशाल्लाह ताला उनको तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरी नई स्टूडेंट्स जो है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हदीस के लिए जमा हुई है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए तो आप लोगों को भी ये जरूर समझ में आएगा। लेकिन ये थोड़ी सी बात है, उसके बाद हम असल जो आज का टॉपिक है हमारा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम कुछ जानेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जल्दी जल्दी अपनी प्यारी प्यारी बहनों को आप लोग भी इनवाइट कर दीजिए, जिससे आपकी तरफ भी क्या होगा, है ना, आपको भी क्या हो जाएगा, सवाब का, है ना, सवाब का बहुत सारा ढेर का ढेर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपा, कितने बजे तक आपा रही थी अपनी क्लास? 1 घंटे रहेगी बाजी। जी जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा।
आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ दिल से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के बैठने को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमा ले और बहुत सारे अजर से नवाजे। देखिए, आप लोग जानते हैं हमारे असलाफ, है ना, असलाफ में कौन है? पहले सहाबे कराम, सहाबे कराम के बाद कौन आए? आइम्माए कराम, है ना, आइम्मा आए। तो आइम्मा में क्या होते हैं? दो बुनियादी किस्में होती हैं। एक होते हैं मुहद्दिसीन और एक होते हैं, बेटा अभी रहने दो, स्टार्ट कर रहे हैं, अजबा अभी रहने दो बेटा, जब हम बोलेंगे तब चेंज करना, ठीक है? हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इनको। एक होते हैं मुहद्दिसीन और एक होते हैं फुकहा। अच्छा, कुरान को तो आप सब जानते हैं कि कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सहाबा कराम से क्या करते थे? लिखवा लेते थे। तो ऐसे किताबत हो गई कुरान की। बाद में क्या हुआ, है ना, उसको किताब की शक्ल दी गई, है ना, और बाद में उसको अरबी में क्या है, अरबी के जो एक्सेंट थे उस पे उसको जमा कर दिया गया। वो तो हिफाजत हो गई कुरान की। लेकिन आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नहीं वही नाजिल होती थी, आप सबको पता है जब वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उसको लिखवाते थे। तो वो जो लिखवाते थे वो कुरान की जो है ना, जो नाजिल होती थी वही उसको लिखवाते थे। अब कौन बताएगा कि उस वही को क्या कहते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत भी करते थे और उसको लिखवाते भी थे, उस वही को क्या कहते हैं? वही जली और एक क्या और नाम है वही उसका? खफी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक होता वही मतलू, जिसको वही जली कहते हैं ना, वो वही जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे और लिखवा देते थे और फिर उसकी तालीम भी देते थे, उसकी हिकमत भी समझाते थे। तो ये होता था वही मतलू, ये तो लिखवा देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दूसरी वही होती थी जिसको कहते थे गैर मतलू, या फिर जिसको वही खफी कहते थे। तो ये जो खफी का मतलब ही क्या होता है? पोशीदा होता है। वो जो पोशीदा है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती है। आप देखिए, हदीस की तिलावत की जाती है क्या? है ना, जब हमको उसका मीनिंग निकालना होता है, कुरान की तशरीह करनी होती है या शरीयत की तशरीह करनी होती है, तब हम क्या करते हैं? है ना, हदीस को कोट करते हैं। क्योंकि अब हमको पढ़ना है नमाज, तो हम नमाज कितनी रकात होगी, कैसे होगी, ये सब देखने के लिए, शरीयत को देखने के लिए, शरीयत को समझने के लिए, हम कुरान को समझने के लिए क्या करते हैं? हदीस को खोलते हैं और हदीस की तिलावत, है ना, हदीस को क्या करते हैं? कोट करते हैं, पढ़कर उसको फिर फॉलो करते हैं। तो ये जो दूसरी वही है उसको वही खफी कहते हैं। वो जो पोशीदा है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती है। कुरान की आयत की तरह उस शक्ल में मौजूद नहीं है ना। जब भी कोई हुक्म, है ना, कलाम आता तो उसकी वजाहत करनी होती है। अब कुरान है, कुरान में कोई कलाम आ गया, है ना, तो उसकी वजाहत करनी होती है, उसको समझाना होता है। तो क्या करते हैं? हम हदीस को कोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको कि ये क्या हुई? कौन सी वाली वही हुई? वही है खफी, वही गैर मतलब। है ना, है ना, तो गैर मतलूब भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि दो टाइप के मैंने बताए कि एक मुहद्दिसीन थे और एक फुकहा, दो होते हैं। तो मुहद्दिसीन कौन होते हैं? अच्छा, आप देखिए कि अब साहबा कराम ने क्या किया, जब लिखते थे बाद में तो किताबत हो गई थी पहले ही खलीफा के दौर, मतलब जो हमारे है ना, जो चार खलीफा जो हुए है ना, उनके दौर पे ही ये कुरान जो है एकदम हिफाजत के तौर पे क्या है हमारे पास, जो जिस जिस मतलब कुरान मिलता है ना अपने को, जिस रूप में मिलता है उस रूप में वो बन चुका था, है ना। लेकिन हदीस के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखवाते नहीं थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अब आप हम जब पढ़ रहे ना इमाम बुखारी का, तो अपन पढ़ेंगे कि उनकी जो पैदाइश विलादत जो हुई थी ना, वो 200 हिजरी के आसपास हुई थी। तो भाई अब 200 हिजरी के आसपास जो है ये लिखी जा रही हदीस, अब उस बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कितनी सारी जनरेशन आके गुजर गई, है ना। तो हमको भी जब मुनकिरीन हदीस ऐसी बातें करते हैं तो क्या होता है? हमको भी शक होता है कि भाई इतने दिनों के बाद लिखी गई हदीस, तो कुरान तो तुरंत लिखा गया, आपके जमाने में ही लिखा गया, लेकिन ये तो बाद में लिखी गई, 200 साल बाद लिखी गई। तो फिर कैसे लिखी गई, क्या हुआ, कैसे जमा किया गया, ये सब चीजें दिमाग में उठती है। तो आप देखिए जो मुहद्दिसीन है, इन मुहद्दिसीन ने ये काम को किया। अब आप देखिए कोई सहाबी कहाँ चले गए,
اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ مطلب نہیں رہے تو پھر کیا ہوا، خلیفہ جو دور کے خلیفاؤں کا دور چلا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، صحابیوں کو کیا کرتے تھے، دوسری کنٹری میں بھیجتے تھے گورنر بنا کر۔ اب کوئی صحابی کہاں چلے گئے، کوفہ چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی شام چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، ہے نا، کچھ صحابی وفات پا گئے۔ اب آپ دیکھیے صحابیوں کے پاس ہی احادیث مبارک تھی۔ احادیث کس کو بولتے ہیں، حدیث کس کو بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو کیا کہتے ہیں، ہم حدیث کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ڈیفینیشن کریکٹلی پورا ہے نا کتاب کے حساب سے بتاؤں گی۔ تو اب ان کو کون دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو دیکھنے والے سننے والے کون ہوتے تھے؟ کون دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ صحابہ وسلم؟ کرام۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے، الحمدللہ رضی اللہ عنہم، وہ لوگ دیکھتے تھے۔ اب وہ لوگ تو ادھر ادھر چلے گئے۔ اب جب محدثین پیدا ہوئے، مطلب صحابہ کرام کے بعد کون آیا، تابعین، جنہوں نے کیا کیا، صحابی سے ملے یا صحابی سے انہوں نے علم حاصل کیا، وہ تابعین ہوتے تھے۔ تابعین کے بعد آئے تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد کیا ہوئے، پھر یہ ہے نا ائمہ جو ہوئے نا، جو ہمارے جو ہے نا امام جو ہوئے، یہ لوگ بعد میں آئے، ان کے بعد آئے، تبع تابعین کے اور بعد میں آئے۔ تو ان لوگ کیسے جمع کرتے بھائی حدیث کو، سب صحابی تو ادھر ادھر تھے، تابعین بھی جمع کر رہے ہیں، اگر تابعین نے اگر اکٹھا کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے تھے، محدثین وہ بھی تھے تو وہ کیسے جمع کرتے تھے؟ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ایک ایک صحابی کے پاس کوفہ، مصر، شام سب طرف جاتے تھے اور اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے ان حدیثوں کو جمع کرنے کا جو کام کیا، چھان پھٹک کر کے ان کو مرتب کرنے کا جو کام کیا، ان کیا ہے، محدثین نے کیا۔ محدثین بہت بڑے محسن ہیں امت کے، اس امت کے پوری زندگیاں انہوں نے کھپائی ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک محدث مدینے سے چلتے تھے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کہاں رہتے ہیں، دمشق میں رہتے ہیں، جو ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ذرا باریکی سے اب سمجھیے، ایک صحابی ہیں جو دمشق میں رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو محدث تھے ان کو حدیث معلوم تھی، لیکن وہ جو صحابی جو دمشق میں رہتے ہیں نا، ان سے جو حدیث، وہی والی حدیث ان سے جب ملتی ہے تو ان کے پاس جو حدیث تھی نا، ان میں راویوں کے نمبرز کم تھے۔ ان کے پاس جو حدیث تھی اس کو اگر 4 راوی بیان کرتے ہیں تو ان کو، وہ جو دمشق میں رہنے والے صحابی ہیں نا، ان میں کیا تھے، 3 لوگ ہیں۔ تو مطلب ایک راوی کو بیچ میں سے کم کرنے کے لیے یا آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے صحابی، سواری، اپنے خود کی سواری کرتے تھے، سواری میں بیٹھ کر جاتے تھے دمشق، اور وہاں جا کر پوچھتے تھے کہ آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے ہاں، تو پھر ذرا مجھے سنا دیجئے۔ انہوں نے سنا دیا، ویسے ہی وہ اپنے اونٹ کی گردن کو موڑ لیتے تھے۔ اب وہ کہتے صحابی کہ ارے بھائی اتنے دور سے آئے ہو، مدینہ سے چل کے آئے ہو، اترو، ٹھہرو، قیام کرو، یہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں صرف حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کام میں اور کوئی مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ میں کئی مقصد لے کر چلتے ہیں نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، حدیث کو ہے نا آپ سے سن کر اس کو لکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، تو ہم کوئی اور مقصد اس میں اکٹھا نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کام کیا محدثین نے۔ تو آپ دیکھیے کون کون سے محدثین ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو فیمس ہے ہمارے زمانے میں، ہم جن کو فالو کرتے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد ہے امام مسلم، اس کے بعد امام ترمذی، اس کے بعد امام ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں۔ لیکن چوٹی پر کون ہے، رئیس المحدثین کون ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کون ہے، محدثین ہے نا۔ انہوں نے حدیثوں کو کیا کیا، جا جا کر سب صحابہ کرام سے کیا کیا، اکٹھا کیا انہوں نے، ہے نا۔ تابعین نے صحابہ سے لیا، صحابہ سے پھر تابعین نے کیا کیا، ہے نا، تبع تابعین نے لیا ان سے، پھر ایسا دھیرے دھیرے کر کے ان تک پہنچا۔ تو آپ بتائیے، ان لوگوں نے اتنی محنت کی تو ان کا جو طبقہ ہوا وہ کیا کہلایا، محدثین کا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جب پڑھیں گے امام بخاری کے بارے میں، رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، تو وہ کون ہے، محدث ہے۔ ٹھیک ہے، محدث ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا گروپ ہوتا ہے فقہا کا۔
ایک ائمہ ہوتے ہیں، یہ بھی ائمہ دونوں ہیں، ائمہ کرام ہم دونوں کو کہتے ہیں، دوسرا گروپ ہے فقہا کا۔ ہمارے یہاں کنفیوژن ہوتا ہے نا، اس لیے کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ ورڈز آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں، فقہا کون ہے، محدث کون ہے۔ اچھا، قرآن بھی جمع ہو گیا تھا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ احکام مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم حدیث اور قرآن کے بیسس پر روز مرہ کے کاموں کا مسئلہ بیان کرنا۔ جیسے ہماری زندگی میں ہم جب نماز پڑھتے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، ارے باجی میں تو نماز پڑھتے پڑھتے یہ پڑھنا بھول گئی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، روز مرہ کے جو کام ہوتے ہیں، ہماری عبادت ہوتی ہے، اس میں کاموں میں جو مسئلہ ہوتا ہے، جیسے نماز کا، روزے کا، ہے نا، زکوٰۃ کا، حج کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ایکسپلین کرنا، ان کا استنباط کرنا، استدلال کرنا، اس میں سے نکالنا، چھانٹ پھٹک کے دونوں چیزوں کو دیکھنا۔ مطلب قرآن میں اور حدیث میں دونوں کو یہ لوگ پڑھتے تھے فقہائے کرام، اور پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ اس حدیث کا مسئلے کو کیا کرتے تھے، حدیث اور قرآن سے اس مسئلے کو بیان کرتے تھے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا، ارے یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ، یہ مسلک والے لوگ یہ ہیں۔ اچھا، اب ان میں چوٹی پر فقہائے کرام کا اگزامپل بھی بتا دوں آپ کو۔ 4 ہمارے امام ہیں، فقہا کہلاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ جو کتاب دکھ رہی ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری، یہ کیا حدیث کی کتاب ہے۔ لیکن اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ہے نا، امام اعظم ہے، سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہے نا امام شافعی، ہے نا، یہ سب دیکھیں گے آپ، ہے نا، امام احمد بن حنبل، ہے نا، یہ چاروں جو امام ہیں، یہ جو امام ہے، انہوں نے کیا کیا بھائی، انہوں نے قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کو دیکھا، اس مسئلے کے بارے میں اسٹڈی کی۔ آپ کو اس دن میں جب تفسیر کی کلاس لے رہی تھی نا، تبھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ امام جو ہوتے تھے نا، امام شافعی، وہ رات رات کو جاگتے رہتے تھے، ہے نا، کئی بار انہوں نے 200 بار کیا ہے قرآن کو پڑھا، ایک مسئلے کو جاننے کے لیے، ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اتنے، امام ابن تیمیہ ہے نا، کتنے راتوں کو جاگتے تھے اور کیا ہے مسئلے کا سولوشن ڈھونڈتے تھے۔ تو یہ کون ہوئے؟ فقہا، ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ مسئلے بیان کرتے ہیں۔ جو ہماری پریشانی آتی ہے کہ ہم نے روزے رکھے، اچھا مینسس آ گیا تو کیا کریں، اچھا حیض کا معاملہ آ گیا تو کیا کریں، حج کر رہے ہیں تو حج میں جو مسئلے آتے ہیں ان کو کون، یہ سب مسئلے جو ہیں کتاب کے طور پہ جمع کیا کہ انہوں نے ابو حنیفہ، ہے نا، امام شافعی، ہے نا، ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو جمع کیا۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ فقہا کہلاتے ہیں۔ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آئندہ کبھی یہ باتیں ہوتی ہے تو اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتاؤ۔ کنفیوژن رہتا ہے کہ بھائی امام بخاری، امام ہے نا، امام یہ جو بخاری ہے، امام مسلم ہے، ابو داؤد ہے، یہ، اور پھر ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ سب میں کیا ہوتا ہے، گٹ مٹ ہو جاتا ہے، انسانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، دونوں کیا کرتے ہیں، دونوں گروپ الگ ہے۔ حدیث لکھنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ محدث کہلاتے ہیں۔ شیعہ ستہ جو ہے، سیحاہ ستہ، ہے نا، یہ کیا ہے، 6 جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کو لکھنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ محدث کہلاتے ہیں۔ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اس بارے میں کوشچن کیا جی جائے بھائی، گا تو جواب دے پائیں گے انشاءاللہ، ہے نا، جی انشاءاللہ پھر بھائی، ریکارڈنگ بھی آئے گی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ چلو اب ہم پڑھتے ہیں، جی بیٹا، اب دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث، ہے نا، احادیث کسے کہتے ہیں، ہے نا، سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں احادیث کا مفہوم کیا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، پلٹو بیٹا، ٹرن کرو بیٹا پیج، جی، باجی حدیث کا مفہوم کیا، جی بیٹا، سیکنڈ لنک جوائن کر لیجیے نا پلیز۔ ہو گیا ہے، جی جی، ایک جی منٹ، باجی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا۔ باجی، راوی کس کو بولیں گے؟ ہاں ابھی بتائیں گے نا بیٹا، راوی مطلب جو روایت کرتے ہیں،
جیسے حدیث میں نے ابھی بتائی نا کہ صحابہ کرام سے کون سنا؟ تابعین. تابعین سے کس نے سنا؟ تبع تابعین. ایک ایک الگ الگ گروپ آ رہا ہے نا. تبع تابعین. تبع تابعین سے کنہوں نے سنا؟ ائمہ کرام. ہے نا. تو یہ جو الگ الگ لوگ بتانے والے ہیں، جیسے کوئی حدیث آئی جس کو کیا ہے امام بخاری نے اکٹھا کیا رحمت اللہ علیہ نے، اس کو صحیح حدیث میں لکھا، صحیح بخاری میں لکھا. لیکن صحیح بخاری میں حدیث جو لکھا ہے کیا وہ کوئی زوم چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے تھے تب یہ تھے کیا؟ یہ تو 200 سال بعد پیدا ہوئے. تو انہوں نے کسی سے سنا ہوگا نا، جا کر پڑھا ہوگا نا. تو ان کے جو ٹیچر تھے وہ کون تھے؟ تبع تابعین تھے. تبع تابعین نے کس سے سنا تھا؟ تابعین سے سنا تھا. تابعین نے کس سے سنا تھا؟ صحابہ کرام سے سنا تھا. صحابہ کرام نے کس سے لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جوائن ہو پا رہے بیٹا؟ خزینہ خزینہ جوائن ہو پا رہے ہیں؟ سیکنڈ لنک چالو کی نا میں نے، جوائن ہو پا رہے ہیں؟ جی باجی الحمدللہ ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی باجی. اچھا وہ میں اس میں میوٹ کروں تو بھی آ رہی ہے آواز؟ نہیں ابھی آ باجی رہی ہے میوٹ، آواز؟ نہیں باجی آپ میوٹ کر رہے ہو تو نہیں آ رہی. اوکے اوکے میں چالو رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو بتانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، راوی ہوتے ہیں. یہ جو حدیث کو ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ سب لوگ کیا ہوتے ہیں بیچ میں جو آتے ہیں وہ راوی کہلاتے ہیں. ویسے میں آگے بتانے والی تھی لیکن آپ کو اتنی دیر تک یہ دماغ میں گھومے گا اس لیے میں پہلے بتا دے رہی ہوں، لیکن میں آگے بتانے والی ہوں. کوئی بھی کوشچن کرنا ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ میں آپ لوگ لکھتے جاؤ، اور لاسٹ میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ مجھ سے کوشچن پوچھیں گے. تو کیا ہوگا، آگے میں آنے والا ہوتا ہے کئی بار، تو پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میرا پھر کیا ہوگا، وہ جو میرا سلیبس ہے آج کا وہ پورا جو ہے نا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ لوگ کاپی پین رکھیے، آپ کے دماغ میں جو بھی کوشچن آتے جا رہا ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیے، اور میں جو بتا رہی ہوں وہ بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نوٹ کرتے جائیے. یہ ہم شیئر کریں گے لیکن آپ کا خود کا لکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ ثواب جاریہ بنتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، لفظی مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. قرآن میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ الطور میں آیا. دیکھو دکھ رہا سب کو؟ اسکرین سب کو دکھ رہی ہے؟ اسکرین شیئر کرو. حسینہ ادھر والے گروپ میں بھی شیئر کرو بیٹا، وہی والا اسکرین کسی کو دے دو شیئر کرنے. ازبا دے دو بیٹا، ادھر دے دو خزینہ کے پاس. خزینہ کے پاس یہ شیئر کر دو آپ پی ڈی ایف. ازبا اوکے. تو حدیث کا مفہوم بتا رہی تھی میں. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ الطور میں کیا فرمایا؟ بیٹا الطور والا وہی والا لگاؤ پیج. ازبا پیج وہی والا لگاؤ بیٹا جو چل رہا تھا. پیج حدیث کا وہی ہے ہے نا، ازبا، آپ اس حدیث کو کے زیادہ زوم مت کرو، اچھا نہیں وہ برابر دکھ نہیں رہا ہے ازبا. ہاں اب برابر دکھا بیٹا، اب برابر دکھا. ہاں اب دکھا. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ حدیث کا لفظی مفہوم کیا ہے قرآن کے نظریے میں ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہے. دیکھو وہاں پر قرآن میں الطور میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پس انہیں چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، پس انہیں چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام، اس جیسا کوئی کلام، کس جیسا کلام؟ قرآن کے جیسا کلام ہے نا. تو یہاں پہ حدیث کا مطلب آیا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. دیکھو یہاں پہ دکھا ہے بھی حدیث. حدیث مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر حدیث ورڈ جو ہے اللہ قرآن میں یوز کرتے ہیں، اور یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جیسی کوئی حدیث، کوئی کلام لے کر آؤ. تو حدیث کا مطلب یہاں سے کیا نکلا؟ یہاں سے حدیث بھی حدیث لکھا ہے نا وہاں پر، وہاں سے کیا مطلب نکلا حدیث کا؟ کلام. کلام ہے نا. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ حدیث کا مطلب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلام ہے نا. ٹھیک ہے آگے بڑھاؤ بیٹا، چینج کرو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث کا تعارف کیا ہے، مطلب ہم نارملی کس کو کیا کہتے ہیں. حدیث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے معنی عربی زبان میں خبر، گفتگو اور بیان کے ہے.
مطلب ہم جو گفتگو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو خبر دیتے ہیں کسی کو، خواہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، سبھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ جو بات ہم کرتے ہیں، جو بات ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے قرآن میں جو آیت آتی ہے، الاعراف کی آیت نمبر 185 میں آپ کو دکھ رہا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ، ہے نا، حدیثن یہاں پہ بھی آیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، ہے نا، تو وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ہے نا، چاہے وہ کیا ہے نا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے وہ یہود ہو، کوئی بھی ہو جو اس قرآن کو نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے نا، اس بات کے بعد، ہے نا، اس کے بعد، وہ اس قرآن کے بعد، ہے نا، حدیث لکھا ہے یہاں پر۔ تو حدیث کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ قرآن کی بات ہے، مطلب قرآن میں جو بات بیان ہوئی ہے، حدیث مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کس بات پر وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ورڈ آیا؟ حدیث کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ بات۔ وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بات۔ پہلے بار میں ہم نے جو آیت پڑھی اس میں کلام آیا، دوسرے بار میں جو یہ آیت پڑھی اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ تو آپ کو دماغ میں سمجھ میں آیا حدیث کا مطلب کیا چل رہا ہے نا؟ بہترین کلام۔ آگے نیکسٹ بیٹا، نیکسٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تعارف حدیث سمجھ میں آئی بات کہ جی حدیث ویدک کسے کلام۔ کہتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ۔ نیکسٹ لگاؤ بیٹا، نیکسٹ لگاؤ، ازبا نیکسٹ لگاؤ بیٹا۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کا اصطلاحی مفہوم۔ وہ تو ہم نارملی جو ہے نا، ہم اس کے تعارف کو سمجھے۔ اب ہم علماء کرام کیا کہتے ہیں، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علماء حدیث کی اصطلاح میں حدیث سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مطلب قول، افعال مطلب آپ کا فعل، اور آپ کی تقریر۔ تقریر مطلب جو بیان دے رہے، جیسے میں ابھی تقریر کر رہی ہوں ایسی تقریر نہیں۔ تقریر کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برقرار رکھی گئی کوئی بات یا کام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کام کیا گیا، انہوں نے اس کو کیا ہے، روکا اور ٹوکا نہیں، بلکہ اس کو برقرار کیا، کچھ نہ کہہ کر آپ نے کیا کی، اس میں ہاں شامل کر دی، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تقریر۔ آگے میں اور ڈسکرائب کروں گی اس کو۔ اور احوال اور صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ کئی حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی بتا رہے ہیں نا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ ایسے تھے، آپ ایسے دکھتے تھے، شمائل نبی آپ کیسے دکھتے تھے، یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا۔ تو یہ سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ اس کو سب کو حدیث کہتے ہیں۔ نیکسٹ لگاؤ بیٹا۔ تو آپ کو جو یاد رکھنا ہے نا، وہ یہ یاد رکھنا ہے، پچھلا بیٹا نیکسٹ، ہاں، ہر اس قول، فعل، تقریر یا صفات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو، ہے نا، منسوب ہو، حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے حدیث کسے کہتے ہیں۔ ہر اس قول، فعل، تقریر یا صفات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ سب کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھو بیٹا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ جو ترجمہ پڑھ رہی ہوں یہ قرآن کے سورہ النجم کی آیت 3 اور 4 میں ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، من سے کوئی بات بیان نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز بیان کرتے ہیں، چاہے وہ وحی مطلوع ہو، چاہے وہ غیر مطلوع ہو،
مطلب چاہے وہ جو وحی آتی تھی، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کس کے لیے آتی تھی؟ قرآن کی وحی ہوتی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترنت لکھوا دیتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، جیوں کا تیوں اللہ نے جیسا بیان بھیجا تھا ویسا ہی آپ لکھوا دیتے تھے۔ لیکن دوسری وحی جو ہوتی تھی غیر مطلوب، یہ جو ہوتی تھی اس میں کیا ہوتے تھے، اور وہ آتی، یہ بھی وحی جو ہوتی تھی آتی تھی کس کے ذریعے سے آتی تھی؟ ہمارے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ہے نا، ان کے ذریعے ہی آتی تھی۔ تو وہ آتے تھے اور کیا کرتے تھے، قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کیا ہے آپ کو ہے نا ٹیچنگ کر کے جاتے تھے، پوری تفسیر بتا کے جاتے تھے آپ کو، اور جو بھی کام ہوتا تھا وہ سب کیا اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی ہے، اور اسی کا پروف جو ہے قرآن کی یہ آیت دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ آپ کو جو وحی بھیجی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں، ایون اپنے بچوں کے نکاح، اپنے نکاح کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے آپ سے فیصلہ نہیں لیا جب تک کہ اللہ کا جو ہے حکم نہیں آتا تھا۔ تو جو بھی آپ فرماتے تھے سب وحی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے حکم بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھیے بیٹا۔ دیکھیے اور بھی فرمایا، سنن ابی داؤد میں آتا ہے 4604 میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہے نا، مجھے قرآن اور اس کی مثل اور چیزیں بھی دی گئی ہیں۔ اور چیزیں کیا دی گئی ہے؟ قرآن اور اس کی مثل اور چیزیں، قرآن جیسا قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اسی کی جیسی اور بھی چیزیں دی گئی ہیں۔ کیا بھیجی جاتی تھی آپ کے پاس؟ یعنی یہاں مطلب کیا تھا؟ حدیث ہے نا، دوسری وہی اور چیزیں بھیجی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، وہ بھی مجھے کہاں سے بھیجی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ پروف ہے ہم کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہے اور اللہ نے ہی بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ اپنے من سے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی تو ایک بشر تھے، نعوذ باللہ منکرین حدیث ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے جواب ریڈی رکھنا ہے کہ بھائی یہ چیزیں آئی ہیں حدیث میں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے نا، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی تھی وہ حدیثیں، ٹھیک ہے، وہی ہوتی تھی وہ۔ آگے بڑھو بیٹا۔ اچھا، قرآن میں نماز، زکوٰۃ اور حج کی اور ہے نا ادائیگی کا حکم موجود ہے۔ سب چیزوں کے بارے میں آ جاتا ہے قرآن میں کہ تم حج کرو ہے نا، نماز پڑھو، لیکن ان کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے صرف اور صرف کہاں ملتا ہے ہم کو؟ حدیث میں ہی ملتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو پچھلا سیشن ہوا تھا اس میں سمجھائی تھی نا، طہارت کے بارے میں بھی بتائی تھی اور اس کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں بھی بتائی تھی کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نماز کے اوقات کیا ہوگی، نماز میں کتنی رکعت ہوگی، کتنے بجے سٹارٹ ہوگا ٹائم جوہر کا، کتنے بجے جوہر ختم ہوگی، یہ سب کا ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کتنی ضروری چیز ہے نا۔ آگے بڑھو بیٹا، آگے نیکسٹ۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں حدیث کی بنیادی اقسام کیا ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ڈیفینیشن پہ دھیان دیا ہوگا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، پھر فعل، پھر عمل، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے، اقسام ہوتی ہے، جو حدیث کی پہلی ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ قولی، قول جانتے ہیں نا، قول مطلب کہنا، بات ہے نا، حدیث قولی۔ تو کیا ہوا؟ جو حدیث ہے نا وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے مذکور ہوتا ہے، جس میں آپ کا فرمان ہے، آپ فرما رہے ہیں، وہ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم کو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے تھے؟ فرما رہے تھے، ہے نا، تو یہ کیا ہوئی؟ قولی حدیث۔ آپ نے فرمایا اس لیے یہ کیا کہلائے گا؟ قولی حدیث۔ سیکنڈ لگاؤ بیٹا۔ دوسرا ہوتا ہے حدیث کی اقسام ہوتی ہے حدیث فعلی۔ فعل مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، کام ہے نا،
वो हदीस है जिस रिवायत में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल मुबारक, अमल मुबारक आपका बयान हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? हदीस फेली कहते हैं। एग्जाम्पल के मिसाल लिखा है ना, मिसाल मीन्स होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कौन है ये? सहाबी हैं। नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त फरमाते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सफ को दुरुस्त फरमाते। जब हम सीधे खड़े हो जाते ना तो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू फरमाते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अबू दाऊद की 662 नंबर की हदीस है। तो ये दो हो गया, एक हदीस कौली, दूसरा हो गया हदीस फेली। तीसरा देखते हैं हदीस तकरीरी। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना, है ना, हदीस तकरीरी। आगे लगाओ बेटा, नेक्स्ट। हाँ, ये होता है हदीस तकरीरी। वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात पर खामोश रहना मज़कूर हो। मज़कूर मतलब साबित हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात पर खामोश रहना साबित हो। बाज दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? खामोश रहकर इजाजत मरहमत फरमाते, और बाज दफा अपने अमल से सराहत भी फरमा दिया करते थे। जैसे कि आगे लगाओ बेटा, एग्जाम्पल है। नहीं नहीं बेटा, इसके बाद का लगाओ। नहीं है क्या? इसमें होगा ना, एक छूट गया देखो। नहीं नहीं, पीछे जाओ, पीछे। इसके इसका एग्जाम्पल होगा, देखो। नहीं है बाजी। आपको ओके नहीं है ना, तो फिर ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुबह की नमाज के बाद ना 2 रकातें नमाज पढ़ते देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? एक शख्स को सुबह की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को फरमाया, सुबह की नमाज तो 2 रकात है। आप बहुत कम बोलते थे ना, एक्स्ट्रा बातें नहीं किया करते थे, जितना जरूरी होता था उतनी ही बात करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुबह की नमाज तो भाई 2 रकात है। तो उस शख्स ने अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फर्ज नमाज से पहले की 2 रकातें नहीं पढ़ी थी। मैंने फर्ज नमाज के पहले की 2 रकात नहीं पढ़ी थी, लिहाजा अब पढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुनकर खामोशी इख्तियार किया। खामोशी इख्तियार किया मतलब कि क्या होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका, है ना, उसकी बात को कट नहीं किया। मतलब क्या था? आपकी हाँ थी उसमें, पढ़ सकते हैं, मतलब समझ में आई बात? तो इसको क्या कहा जाता है? हदीस तकरीरी। तकरीरी मतलब आप ये मत समझना तकरीर आती थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना। तकरीर जो है आपके कॉल के अंदर ही आ जाएगा, है ना। आप जो फरमाते थे वो आपकी कॉल होती थी, है ना, जो आपने कॉल किया, फरमाया। हदीस तकरीरी मतलब ये हुआ। आगे बढ़ो बेटा। अब देखिए कुछ लोग, आगे बढ़ो। हाँ, एक और हदीस होती है जिसको बोलते हैं शमाइले नबवी। वो हदीस हुई, शमाइल मतलब समझते हो ना आप लोग, है ना, वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात और अखलाक, या आपकी बदनी औसाफ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, आप कैसे दिखते थे, बदनी औसाफ जो वहां पर क्या हो, मज़कूर हो, बयान किया जाए, उसको क्या कहते हैं? शमाइले नबवी। ये हदीस की चौथी किस्म है। तो आप लोग, ये सब इतना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम अब हदीस पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं ये बयान कर देना चाहती हूँ कि आपको पता हो किस टाइप की हदीसें होती हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी होंगी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी होगा, है ना, आपके हालांकि पूरा नहीं भी हो पाया तो कम से कम आधा तो भी हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे उनके बारे में, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आगे पलटो बेटा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान तो सही है भाई, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त पे लिखा दिया, लेकिन हदीस
بھئی ہم کیسے مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا، اس کو لکھا گیا کیونکہ یہ تو 200 سال بعد ہے. صحیح بخاری کو ہم دیکھتے ہیں تو 200 سال بعد لکھا گیا. بھئی ہم کیسے مان لیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ منکرین حدیث ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابت حدیث کو لکھوانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام بیان ہوتے ہیں، کیا ثبوت ہے جو ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. کون ہے یہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہے نا. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی احادیث روایت کروں. میرا ارادہ ہے کہ میں دل کے ساتھ ہاتھ سے لکھنے کی مدد بھی لوں. اگر آپ پسند فرمائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے، دیکھو سنن ہے نا دارمی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری حدیث ہو تو اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے بھی مدد لو. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم لکھ سکتے ہو. ایسا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع نہیں فرمایا کہ نہیں لکھنا ہے نا. اس لیے ایک دم مطلب پبلکلی نہیں لکھوایا. کیوں نہیں لکھوایا؟ کیونکہ آپ کو پہلا ریزن یہ بتاتی ہوں، کیونکہ مکہ و مدینہ میں اس وقت کیا تھے لوگ، بہت کم لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے 17 لوگ گنتی کے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. جو لوگ کیا لکھ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ لکھتے جاتے تھے. لیکن جب بعد میں تب اس لیے ان کو منع کیا کہ اگر ایک وحی آ رہی ہے مطلوب، ایک وحی آ رہی ہے غیر مطلوب، اتنے کم لوگ لکھنے والے، اگر ان کو بتایا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی ان کو بولا جاتا ہے یہ اس میں لکھ لو، یہ الگ لکھ لو، یہ وحی آئی ہے، اس کو حدیث ہے، یہ وحی جو ہے یہ وہ قرآن ہے، تو کیا ہوتا؟ کنفیوژن ہو جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹنگ میں منع فرمایا. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے جو ہے پڑھنے والوں کی نمبرز بڑھتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام کوئی تھے جو پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے یاد نہیں ہوتا ہے تو کیا میں اس کو لکھ لوں، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کیا میں اس کو لکھ لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ حدیث ہے تو اس کو لکھ لیا کرو، ہے نا، ہاتھ سے بھی مدد لے لو. اپنے ذہن، ان لوگ تو زبانی یاد کرتے تھے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ سے دل کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ کی مدد لینا چاہتے ہو تو لے لو. نیکسٹ لگاؤ بیٹا. اور آگے عبداللہ ہے نا، عبداللہ بن عمر ہے نا، کہہ رہے ہیں عمرو بن عاص. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ، یہ بھی ایک صحابی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا اس ارادے سے کہ میں اسے یاد کروں گا. لیکن قریش مکہ نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے ہو لکھ لیتے ہو. بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہے، غصہ بھی کرتے ہیں، وہ تو ڈانٹتے بھی ہیں، ہے نا، کبھی کبھی غصہ بھی فرما دیتے ہیں. تو میں نے لکھنے کے لیے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. میں نے لکھنا ترک کر دیا. یہاں پہ لکھا ہے دیکھو، میں نے لکھنا ترک کر دیا، پھر میں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. نیکسٹ لگاؤ بیٹا. تو آگے اس کے بعد کا لگاؤ نیکسٹ. ہاں تو اس کے بعد نیکسٹ شاید وہ ہٹ گیا ہے یا چھوٹ گیا یا پیچھے آئے گا، بعد میں آئے گا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے نا، ان سے کہا کہ کیا کہا کہ اگر تم ہے نا، میں نے لکھنا ترک کر دیا، پھر میں نے اس کا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنا کرو ضرور لکھ لیا کرو، ہے نا، ادھر لکھا ہے جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو سنا کرو ضرور لکھ لیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو ان سب چیزوں سے؟
क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया था हदीस लिखने से? जो मुनकिरीन हदीस है, जिनको मानना ही नहीं होता है हदीस को, नाउज़ु बिल्लाह, वो लोग क्या करते हैं, ये सब है ना, बिना मतलब की बातें करते हैं कि कोई हदीस नहीं है, सिर्फ कुरान हमारे लिए काफी है। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसा ऐसा फिरका आपको मिलेगा जो कहते हैं कि हदीस को हम नहीं मानते, हमको हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। मेरी बहनों, कुरान के बिना तो हदीस के बिना तो कुरान समझा ही नहीं जा सकता। फॉलो कैसे करेंगे हम, कुरान को समझेंगे कैसे? हम शरीयत को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि शरीयत के बिना, अहकाम को मानने के बिना तो हमारी निजात ही नहीं है। अहकाम नहीं मानेंगे तो हमारा तो इबादत ही कंप्लीट नहीं होगा। जब इबादत कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी क्या है ना, हमारी है ना निजात कैसे होगी, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन सब चीजों को पढ़ते हैं, अल्लाह हमारे दिलों में इसको है ना अंदर में दाखिल फरमा दे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु को सब लोग जानते हैं ना। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनकर आते ना, तो मिलकर उसको दोहराया करते थे, यहाँ तक कि वो हमको क्या हो जाए, लर्न हो जाए। लर्न बाय हार्ट उसको कहते हैं, अजबर, रट्टा हो जाती थी। आगे लगाओ बेटा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए हदीस सुनते थे और लिखते भी थे। ये कौन कह रहे हैं? अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु। और फिर एक राफे बिन, है ना, राफे बिन खदीज रजी अल्लाह अन्हु, एक और है, एक सहाबी है ये वाले, राफे बिन खदीज रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम आपसे बहुत सी चीजें सुनते हैं, क्या हम उन्हें लिख लिया करें? इनके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लिख लिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसे समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने से मना नहीं फरमाया था। वही होती थी ये, वही जो हदीस होती थी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने से मना नहीं फरमाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सियासत्ता, है ना। सियासत्ता मतलब, सिया मतलब होता है सही की जमा है, जो लिखा ना सिहा, ये सही की जमा है ना। और सित्ता मतलब होता है 6 को कहते हैं ना, यानी 6 सही किताबें। हदीस की जो किताबें सही अहदीस जमा की गई हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, मजमुआ है ना, जमा है 6 हदीसों की किताबों की, इनको क्या कहा जाता है, सिहा सित्ता। आगे चेंज करो बेटा, कौन कौन सी है आपको मालूम होना चाहिए। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सही बुखारी, सेकंड है सही मुस्लिम, तीसरा है जामे तिरमिजी, चौथा है सुनन अबी दाऊद, पांचवा है सुनन नसाई, और छठवां है सुनन अबी, है ना, अब क्या है, इब्न माजा, है ना। तो ये 6 किताबें हैं जो सही हैं। हालांकि इसमें जो है सही मुस्लिम और सही बुखारी ऐसी किताबें हैं जिनको छांट फटक के क्या है, सिर्फ इसमें सही हदीसों को ही जमा किया गया है, और बाकी जो है उनमें थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कोई कोई सी हदीस जो है ज़ईफ भी आ गई है। इंशाल्लाह ताला हम जब थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, जब हम पढ़ेंगे कि ज़ईफ हदीस क्या होती है, मौजू हदीस क्या होती है, एक तो मौजू होती है, एक ज़ईफ होती है, और एक होती है सही हदीस। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा मैं इस टाइप की चीजें पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा, अल्लाह आज की क्लास तो कितनी हार्ड चल रही है, अल्लाह मैं कैसे समझूंगी सही हदीस। तो सही हदीस समझना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने कही, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नियत पर है। तो हम ये एक हदीस हो गई है, तो इस हदीस को हम पहले दिन क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे कुरान की आयत पढ़ते हैं, उसकी तशरीह होती है ना, तफासिर होती है ना, कुरान की आयतों की हम क्या पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उससे हमको समझ में आ जाता है कुरान की वो आयत हमारे दिल में पूरी क्या होती, जम जाती है, बैठ जाती है। वैसे ही जब हदीस को भी ऐसे पढ़ेंगे ना, एक दिन में 3 या 4 हदीस पढ़ेंगे, उसकी शरह पढ़ेंगे। जैसे कुरान की आयतों की तफसीर होती है, वैसे ही हदीस की क्या होती है, शरह, शरह, है ना, शरह होती है। समझ में आया? वर्ड क्या यूज कर रही हूँ मैं, वो याद रखना। तफसीर पढ़ते हैं हम कुरान की, इसकी क्या होती है, हदीस की शरह होती है। तो हम पढ़ेंगे शरह, है ना, शरह को देखेंगे। और सबसे बेहतरीन जो सही बुखारी की जो शरह है ना, उसका नाम है, जो हम आपको बताएंगे, फतहुल बारी।
क्या है वो सबसे बेहतरीन शरह जो लिखी गई है, उसके बाद किसी और किताब को टटोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन शरह जो है, जैसे हम तफासिर देखते हैं ना कि कितनी सारी इब्ने कसीर की भी है ना, मौदूदी साहब की भी है ना, और कितने सारे उलमाए किराम है जिन्होंने तफासिर लिखा है ना। तो वैसे ही अगर शरह भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन सबसे बेहतरीन शरह जो है फतहुल बारी है, वो अरबी में है। लेकिन अगर आपको उर्दू में पढ़ना है तो मैं आपको एक दो किताबों के नाम बताऊंगी, जो आप लोग जब हम हदीस चालू करेंगे ना, पहली हदीस, तब मैं आपको उसका नाम दूंगी, तो आप लोग उसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है टीचर से ज्यादा स्टूडेंट लोग क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूंगी कि मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए क्लास, वो लोग मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े, मुझसे भी ज्यादा वो लोग स्टडी करें और भी ज्यादा आगे लोगों तक इन चीजों को पहुंचाएं। क्योंकि आज हम देखते हैं कुरान को तो लोग समझते हैं, कुरान की तफसीर की क्लासेस भी होती हैं, लेकिन हदीस की क्लासेस आपको गिनी चुनी ही मिलती है। तो हदीस को पढ़ना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो भी तो अल्लाह की वही है ना, वो भी तो अल्लाह की तरफ से ही आई है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिए, मिसाल देख लिए कि कैसे आयत में और हदीस में ये बात आ गई कि मैंने अपनी जुबान से कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म के बिना जारी नहीं किया, है ना। तो अल्लाह की बातें हैं तो हम उसको पढ़ेंगे तो पहली बात तो हमको सवाब भी मिलेगा। आज हम बैठे हैं तो क्या हमको सवाब नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, क्योंकि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा, है ना, हदीस जो जमा हुई है उन हदीसों के बारे में नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं, तो हमको इसका बहुत ज्यादा अजर मिल रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आगे चेंज करो बेटा। अच्छा एक चीज और आएगी, सही बुखारी, है ना। सही बुखारी के मुसन्निफ कौन है, उनका नाम क्या है ना, अभी मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट लगाओ बेटा। आपको दोबारा सुनना है ना बेटा, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं बेटा। हाँ, अभी रिपीट करूंगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अपना, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुनना, आपको समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो पर्सनल में मुझे फोन करके मुझसे पूछना, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये सही किताब है ना, अल सही बादल किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद, मतलब कुरान के बाद सही किताब, सही तरीन किताब कौन सी है? सही बुखारी है। तमाम उलमा का इसमें क्या है ना, इसमें एक राय है। सब लोग क्या है, इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये सही है ना। कुरान के बाद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी को माना जाता है। नेक्स्ट लगाओ बेटा। हाँ अभी हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, मुहद्दिसीन होते हैं और एक आइम्मा होते हैं, फुकहा होते हैं। हम किनको पढ़ने के लिए जमा हुए हैं? मुहद्दिसीन के बारे में। तो मुहद्दिसीन कौन होते हैं? मास्टर ऑफ हदीस। हदीस के ये लोग क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। हदीस के दो पार्ट होते हैं। कोई भी हदीस होती है उसके दो पार्ट होते हैं, दो उसका भाग होता है, दो पार्ट में होती है हदीस। एक होता है उसकी सनद और एक होता है उसका मतन। सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर्स। अभी पूछ रही थी ना एक बच्ची कि रावी किसे कहते हैं, तो ये रावियों का क्या होता है? चेन होता है। बहुत सारे रावी होते हैं इसमें, मतलब बयान करने वाले, रिवायत करने वालों को क्या कहा जाता है? रिवायत करने वालों को क्या कहा जाता है? रावी। और रावियों की बहुत सारे नाम होते हैं रावियों के, उनकी चेन को क्या कहा जाता है? सनद। याद कर लो, चेन ऑफ द नरेटर्स। नरेटर्स मतलब बयान करने वालों के चेन को क्या कहते हैं? सनद कहते हैं। चेन ऑफ द नरेटर्स को क्या कहते हैं? सनद कहते हैं। और जो मेन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जो मेन बात है, जो हदीस है, उसको उसको क्या कहते हैं? मतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतन। सबको दिख रहा है स्क्रीन में? मतन मतलब बॉडी ऑफ द हदीस। हदीस की जो बॉडी है, जो खुद हदीस है, उसको क्या कहते हैं? मतन कहते हैं। और जो नरेटर्स की जो सीरीज होती है, चेन होती है, उसको क्या कहते हैं? सनद कहते हैं। नेक्स्ट लगाओ बेटा। हाँ तो आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। देखो यहाँ पे सनद, याहया नरेटेड फ्रॉम मालिक, who narrated from Nafi, who narrated from Abdullah ibn Umar।
اچھا اب بھی میں آپ کو بتائی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر، رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یہاں پہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہے، ازبا اس پہ تھوڑا سا ٹھیک کر دینا بعد میں بیٹا. ہاں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ تھے نا، صحابہ نے سنا تھا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں دیٹ پروفیٹ سیڈ، مطلب پروفیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز. ایکشن جو ہے جج کیے جاتے ہیں کس کے ذریعے؟ انٹینشن. مطلب اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ سب سے پہلے آپ ادھر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو کس نے سنا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان سے کس نے سنا؟ نافع نے سنا. نافع سے کس نے سنا؟ مالک نے سنا. مالک سے کس نے سنا؟ یحییٰ نے سنا. اور یحییٰ نے کس کو بیان کیا؟ یحییٰ سے کس نے سنا؟ ہے نا، جو حدیث کو اکٹھا کرنے والے جو بھی مصنف ہیں، مطلب امام بخاری ہیں یا پھر امام مسلم ہے نا، جو بھی حدیث کو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو سنا. تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، میں نے بتایا، ایک سند ہوتا ہے، ایک متن ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو بلیک پارٹ ہے، جو بلیک میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سند ہے. اس میں راویوں کی کیا ہے؟ نام لکھے ہوئے ہیں، سیریز ہے راویوں کے. کون کون راوی ہوئے یہاں آپ بتاؤ؟ ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پھر نافع ہے، پھر مالک ہے، پھر یحییٰ ہے، پھر اس کے بعد محدثین ہیں. تو یہ سب کون ہوئے؟ سیریز جو ہے، سیریز آف نریٹر ہے، وہ کیا ہے؟ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ریڈ کلر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ریڈ کلر میں لکھا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ہے نا، متن ہے. مین یہاں لکھا دیکھو، ریڈ پارٹ متن ہے اور بلیک پارٹ جو ہے وہ سند ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا کیا سب کو سمجھ میں؟ آیا؟ آ گیا نا بیٹا سب کو سمجھ میں سند اور متن؟ نیکسٹ کہو بیٹا. ہاں جی آ گیا الحمد للہ، ہے نا. نہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے نا، یہ تو آپ کو مل جائے گا ریکارڈنگ انشاءاللہ. یہ پی ڈی ایف بھی آپ کو شیئر کر دیں گے. آپ لوگ اپنے ہاتھ سے جب لکھیں گے نا بیٹا تب زیادہ سمجھ میں آتا ہے یہ. ہاں نیکسٹ لگاؤ بیٹا. ہو گیا اس میں؟ جی آپ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آج میں اور کچھ بتاؤں آپ کو؟ امام بخاری کے بارے میں، رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ یہ ہو گیا آج کا. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بتا دو تھوڑا سا باجی، بتاؤں. کیونکہ ان کا نماز کا نام ٹائم ہو جائے گا نا پاپا پھر. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نا، کل بتاؤ نہیں تو. مغرب کی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی. اذان ہاں ہو گئی؟ ہاں باجی اوکے یہاں ٹھیک ہے. اذان نہیں ہوئی، بٹ پھر نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر وہ آدھا ادھورا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. ہاں تو جی ایک منٹ میں بس نام بتا دیتی ہوں ان کا، کہ نام آپ اپن اسٹارٹ کیے تو ان کا نام دیکھ لیتے ہیں نا. آج کی نشست میں ہم بخاری کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو لکھنے والے ان کا پورا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے ان کا؟ سب کو یاد کر لینا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اور ان کا سجرہ نسب اگر دیکھتے ہیں نا کہ ان کے نسب کہاں تک جاتا ہے، تو نسب میں کیا آتا ہے یہ آپ کو نیکسٹ والے میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. سجرہ نسب جو ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. یہ جو نیکسٹ والا جو ہم لوگ کا وہ تھا نا پی ڈی ایف تھا، اس میں آپ کو ملے گا. وہ ہم نیکسٹ بار انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے، آپ کو شیئر کریں گے. تو ان کا نام دیکھیں ہم نے، آپ نام بس یاد رکھ لینا. محمد ان کا اصل نام تھا، اور اسماعیل ان کے ابا کا نام تھا. دیکھو نام، دیکھو اللہ پاک جب چنتا ہے نا تو ان کے خاندان کا نام کیسے رہتا ہے. دیکھو ہاں، ان کا نام محمد، ان کے ابا کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے نا کیا تھا؟ ان کے دادا کا نام ابراہیم، پھر ان کے ابا کا نام مغیرہ، ان کے آگے جو ہے بردجبہ. ان کا نسل ہے، دیکھو یہاں لکھ رہا ہے آپ کو، ہے نا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ.
ان کے جو پردادا جو لاسٹ والے جو دکھ رہے ہیں نا بردجبہ، یہ جو ہے مسلمان نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ مجوسی تھے۔ اچھا کون بتائے گا مجوسی لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی۔ ہے نا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو بردجبہ جو ان کے خاندان میں جو تھے نا، ان کے پردادا کے پردادا، یہ کیا تھے؟ آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے بردجبہ۔ تو ان کے جو دادا پردادا تھے نا مغیرہ، بردجبہ کے بعد دیکھو ادھر کیا دکھ رہا ہے؟ مغیرہ۔ ان کے یہ جو پردادا تھے نا مغیرہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بخاری کے ایک جو ہے نا گورنر تھے، ان کا ایک نام آتا ہے یمان الجوفی۔ تو یمان الجوفی کے ہاتھ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے وہ اسلام لائے تھے، اس لیے ان کے نام میں کیا لکھا ہوا؟ دیکھو زوفی لکھا ہوا ہے، بردجبہ الزوفی۔ الزوفی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ان لوگ کے اس سمے نا عام رواج تھا کہ جس کے ہاتھ میں جون سا دین کوئی ایکسپٹ کرتا تھا نا، تو جس کے ہاتھ پہ ایکسپٹ کیا ہوتا تھا اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ یہ لوگ جوڑ لیتے تھے۔ اتنا مطلب اس پہ احترام کرتے تھے کہ ان کے نام کو جوڑ لیتے تھے، تو انہوں نے اپنے نام، ان کا نام جڑ گیا زوفی۔ تو کون نے اسلام لایا تھا؟ ان کے پردادا نے، المغیرہ جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام لایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو ابا تھے اسماعیل، دکھ رہے ہیں آپ کو؟ محمد بن اسماعیل ان کے ابا کا نام تھا، ان کا نام محمد تھا، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ لکھا ہے نا، ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ کیوں ہے؟ ان کی کنیت تھی یہ، ابو عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، مطلب ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو عبداللہ کیوں؟ کیونکہ یہ عبداللہ کے ابو، ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ تو محمد بن اسماعیل، تو ان کا نام ہے محمد، ان کے ابا کا نام اسماعیل۔ تو اسماعیل جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک محدث تھے۔ الحمدللہ، جیسا باپ ویسا بیٹا بولتے ہیں نا، گھر میں جو تعلیم ملتی ہے نا، بچہ کیا ہوتا ہے؟ انہی کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو ان کے ابا بھی بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے جو وہ تھے نا، وہ مالک، امام مالک نا ان کے ٹیچر تھے۔ آپ سوچو تو صحیح کہ کہاں چین کہاں جا کے مل رہی ہے نا؟ امام بخاری ایسے ہی تھوڑی نہ بن گئے، امام بخاری کے ابا بھی کیا تھے؟ محدث تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ روایت کرتے تھے حدیث۔ اور ان کے ٹیچر کون تھے؟ امام مالک، اور ایک امام حماد آتا ہے، حماد نام کا ان کا ایک ٹیچر تھے، وہ بھی محدث تھے بہت بڑے، ان کے ٹیچر تھے، ان کے ابا کے ٹیچر تھے۔ تو آپ سوچو ان سے وہ روایت کرتے تھے حدیث، وہ بھی بیان کرتے تھے، ان کے ابا بھی، الحمدللہ۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ جب وہ چھوٹے تھے نا، تبھی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ کن کی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی بچپن میں ہی چلی گئی تھی، اور ان کی ماں کی دعاؤں کا فیض تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس فرما دی، الحمدللہ۔ تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ ماں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور میں ایک ہفتے ویٹ نہیں کر سکتی، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم کو اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تربیت پہ دھیان لگاتے ہیں ہم، تربیت بھی کیجئے، تزکیہ بھی کیجئے، لیکن دعائیں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کیجئے، کیونکہ امام بخاری کی جو آنکھیں تھی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں جو ہیں، ان کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو آنکھیں واپس لوٹا دی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، ماں کی دعائیں کہاں تک پہنچتی، عرش تک ٹکراتی ہیں جا کے، اللہ کو ہے نا جوش دلا دیتی ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی دعائیں ایسے قبول کرتا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی تھی۔ اس کا پورا واقعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی، اتنا ایمان افروز واقعات ہیں نا ان کی زندگی کے کہ آپ کا دل ایسا لگے گا کہ ارے باپ، میں سنتے ہی جاؤں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی باتیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی باتیں بھی سنیں گے، اور حدیث نمبر 1 بھی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں سٹارٹ کر دیں گے۔ ایک حدیث بھی لیں گے، انما الاعمال بالنیات کی شرح بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے